ناظرین، پروگرام دائرہ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ فائز صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ اب ذرا آئیے پاکستان اور سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے۔ بیجنگ کے اس افتتاحی اجلاس میں وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ وہ ہمسائے ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات چاہتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے 2013 کے الیکشن کے دوران اپنے انتخابی مہم میں بھی کہی تھی۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہی بات جو تھی انہوں نے، سب جانتے ہیں کہ وزیر اعظم اور GHQ کے درمیان میں اختلاف کا سبب بنی، اور گزشتہ 2 اشروں سے موجود اس بات پر بحث جاری ہے۔ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے، میرے خیال میں پاکستان کی سول گورنمنٹ اور ملٹری میں یہ اختلاف نہیں کہ علاقے میں اپنے جو آپ کے ہمسایہ ممالک ہیں ان سے پرامن تعلقات نہ رکھے جائیں۔ ٹھیک، بیسیکلی جہاں پہ دونوں اداروں کا اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے کہ کس طرح کے یہ تعلقات ہونے چاہیے اور ان کی بیسس کیا ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، یہ فنومینا کوئی پاکستان کے لیے یونیک نہیں ہے۔ آپ اپنی یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھ لیجیے، کیا یہاں پہ پینٹاگن کا اپنا ویو، اپنا نقطہ نظر نہیں ہوتا چیزوں کے بارے میں؟ کیا یہاں پہ پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے اس کا اپنا نقطہ نظر نہیں ہوتا؟ کیا دونوں میں اختلاف نہیں ہوتا؟ اگر نہ ہوتا ہو تو ابھی جو ریزگنیشنز آئے ہیں وہ نہ آتے۔ تو میرے خیال میں یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی سملیرٹی پائی جاتی ہے۔ جو امریکن ویوز ہیں رشیا کے بارے میں، اس کے رشین کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں اس میں امریکن ملٹری یا پینٹاگن کے ویوز تھوڑے مختلف ہیں، اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو آج کل کی کرنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے ویو مختلف ہیں۔ یہی چیز سے فیض صاحب، ہمارا ماضی جو ہے سیاسی طور پر تو اس سے بڑا مختلف رہا ہے۔ نہیں جی، ہمارا ماضی تو رہا ہے مختلف، لیکن دیکھیں جنگیں تو ان لوگوں نے بھی لڑی ہیں، اگرچہ پراکسی وارز جا کے دوسرے ممالک میں لڑتے رہے ہیں، لیکن ادارے اپنی جگہ مضبوط رہے۔ 1950 سے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں اداروں کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ 2 اداروں کی جو نقطہ نظر کا مختلف ہونا ہے 1950 سے لے کے کمیونزم کے خلاف اب چلتے آئے ہیں، لیکن اب آ کر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اور طرف دیکھ رہی ہے، جبکہ ابھی تک پینٹاگن جو ہے وہ رشیا کو سٹل اپنا دشمن انیمی تصور کر رہا ہے۔ اسی طرح کی ایک صورتحال جو ہے وہ آپ کے بر صغیر میں ایگزسٹ کرتی ہے، جہاں پہ جب بھی گھر کا بٹوارا ہوتا ہے تو 2 بھائیوں میں ایک تلخی پھیل جاتی ہے۔ وہ تلخی اگر نپٹائی نہ جائے، اس پہ عدل و انصاف سے اس کے تمام جھگڑے جو نپٹائے نہ جائیں، وہ تلخی بڑھتی رہتی ہے اور وہ مار پٹائی تک پہنچ جاتی ہے۔ اور وہ جو اس وقت آپ کے بر صغیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مختلف نہیں ہے باقی ممالک سے۔ آپ دیکھیے برٹن میں یہی ہوا ہے، جب ان کی کالونیز گئی ہیں تو ان کی اپنی فوج کے ساتھ ان کے جو لیڈرشپ تھی، پولیٹیکل لیڈرشپ کے اختلافات رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان اختلافات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اچھالنا جو ہے، یا ان کو برسر عام لے کر آنا جو ہے وداؤٹ کانٹیکسچول فیکٹس کے، آئی تھنک یہ مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن عام تاثر تو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ بلکہ ہمارے ملک کے میڈیا میں اس بات پہ تو کھل کر یہ بحث ہو رہی ہے کہ سول اور ملٹری تعلقات میں جو ہے بڑا تضاد ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو تنازع کا باعث بنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ملک پسماندگی کی طرف ہے۔ اب آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وہ آئین کی حرمت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہوا کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم کی سینئر اتھارٹی پر یقین رکھتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے فائز صاحب کہ یہ بات 45 برس پہلے بھی دہرائی گئی ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم بنے۔ کیا موجودہ جنرل کا یہ بیان پائیدار ثابت ہوگا، اور کب تک ہم اس پر چل سکتے ہیں ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے، میرے خیال میں پچھلے تقریباً 9 سال سے سویلین گورنمنٹ چل رہی ہے، اور اس کے جو تعلقات ہیں ملٹری کے ساتھ، وہ میجر نیشنل ایشوز پہ ان کی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ جو اختلافات آتے ہیں وہ جب بھی کوئی ایک ادارہ دوسرے ادارے کے ان کی ٹوز پہ اسٹیپ کرتا ہے، چاہے دونوں طرف سے ہو رہا ہو، تو وہ تلخی یا وہ
ہم بعض اوقات ڈفرینس آف اوپینین کو تلخی میں لے لیتے ہیں. ڈفرینس اوپینین تمام اداروں میں رہتا ہے. عدلیہ اور جو ہے اس میں ہے آپ کی ایگزیکٹو باڈی میں ہے, فوج میں اور سول میں بعض اوقات اختلافات آ جاتے ہیں. یہ اختلافات رہیں گے, اور یہ اختلافات اس لیے رہیں گے کہ جب تک آپ کی جو ہمسائے ہیں ان سے آپ کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو جاتے, جس میں کہ پاکستان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ کوئی سودا نہ کیا جائے, تو آئی تھنک یہ چیزیں یہ میچورٹی کی طرف جا رہی ہیں. آپ دیکھیے ایک ایوولوشن آف جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ راتوں رات تو کوئی قوم بھی ڈیموکریٹک نہیں ہو جاتی. آپ کا مائنڈ سیٹ ایک بڑے سے چل رہا ہے, اس پہ ایک ٹائم لگے گا اس کو امپروو کرنے کے لیے. لیکن فیض صاحب, جب بھی ہم نے ہمسایوں سے پرامن تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا یا کوئی کوشش کی گئی, تو ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ اتنی بظاہر جو ہے اتنی کمزور کیوں نظر آتی ہے؟ مثلا اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ نواز شریف کے وزیر اعظم بننے سے پہلے تک ہمارا ایک ہی اینمی جو تھا تصور کیا جا رہا تھا انڈیا. اب 4 سال ہوئے ہیں, ہمارے تعلقات اتنے کشیدہ ہیں ایران اور افغانستان کے ساتھ, تو اس پہ آخر کہاں پر ہماری کوتاہی ہے؟ دیکھیے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اگر ہم انڈیا کو ایک طرف کر دیں, اور اب آپ چونکہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ 1947 سے لے کر آج تک ہمارے تعلقات ان سے گاہے بگائے اچھے ہوئے ہیں, لیکن زیادہ تر وہ حالات جو ہمارے جو ان سے ہیں وہ تعلقات ان سے بہت اچھے نہیں رہے, اور بعض اوقات بہت خراب بھی ہو گئے تھے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے جس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. افغانستان کو دیکھ لیجیے, افغانستان پرابلی آخری ملک تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا. 1949 میں افغانستان کی گورنمنٹ نے ڈیورنڈ لائن کو ریناؤنس کر دیا تھا. اس کے بعد سے وہ پاکستان میں جتنی بھی ایسی موومنٹس تھیں, افغانستان نے مخالفت کی, ایران نے نہیں جی, افغانستان نے بہت دیر تک پاکستان کو ریکگنائز نہیں کیا تھا, اور 1949 میں انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو ریناؤنس کر دیا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. اگرچہ انہوں نے اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی, لیکن انہوں نے اس کو ریناؤنس کر دیا تھا. تو آپ کے تعلقات تو افغانستان سے کبھی بھی بہتر نہیں رہے. لیکن اس کے برعکس دیکھیے کہ جو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ کہ اس کے انٹرنل افیئرز میں میڈل کر رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ تلخی پائی جاتی ہے. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی وجہ سے افغانستان کی اکانومی چلتی رہی ہے. اب دیکھیے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو آپ کا معاہدہ افغانستان سے چلا ہے, اس کی وجہ سے جو کوئی بھی اکانومی تھی افغانستان کی وہ ہماری وجہ سے چلی ہے. تمام ان کے گندم اور اجناس جتنے بھی ہیں, جتنے بھی ان کی فوڈ چین ہے وہ پاکستان سے ادھر جا رہی ہے. جتنی بھی تمام ان کی کنسٹرکشن کی چین ہے وہ پاکستان سے وہاں, چاہے وہ اسمگل ہو کے جا رہی ہے یا چاہے وہ وہاں پر لیجیٹیمیٹ جا رہی ہے. لیکن پاکستان نے اپنے علاوہ افغان سوسائٹی کو سسٹین کیا فار دی لاسٹ 60-70 ایئرز, اور اس چیز کو نہ صرف افغانستان اگنور کر رہا ہے بلکہ تمام گلوبل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, پلیئرز ہیں, وہ بھی اگنور کر رہے ہیں کہ پاکستان کی قربانیاں جو ہیں اس 30 لاکھ مہاجرین کس قوم نے آج تک قبول کیے ہیں. یورپ کو کچھ ہزار مہاجرین قبول کرنے پڑے سیریا سے, شام سے, تو انہوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی, ان کی حکومتیں پلٹ گئی وہاں پر. تو میرے خیال میں یہ جو پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے تعلقات اس کے اپنے ہمسایوں سے بہتر نہیں ہیں. آپ ایران کو دیکھ لیجئے, ایران کے ساتھ بھی ہم جب تک وہاں پہ اسلامی انقلاب میں ایران پہ دوبارہ آتا ہوں. میں صرف اب یہ جاننا چاہوں گا کہ اب آپ نے فرمایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت ایک بہت بڑا ذریعہ رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بارڈرز جو ہیں وہ چمن کا بارڈر بھی کلوز ہے, بلکہ وہاں پر بھی حملے ہو رہے ہیں, کئی لوگ جو ہے وہ مر چکے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے تجارت بھی کرتے ہیں اور یہ معاملہ بھی ساتھ میں اٹھاتے ہیں, صرف پیک سے وہ فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ اور آپ کی نظر میں ان دونوں ممالک سے تعلقات کیسے بہتر بنایا جائے؟ میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ قریب کے آنے والے وقتوں میں بہتر نہیں ہو سکتے. وجہ یہ ہے کہ آپ
जैसी भी हमारी हुकूमत है वो एक यूनिफाइड हुकूमत है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बिल्कुल ठीक और है। वो एक पार्टी जो है वो आवाम को रिप्रेजेंट कर रही है। बाकी पार्टियों के उससे इख्तलाफ है, लेकिन वो उसकी इजारादारी को, उसकी हुकूमत को, उसके स्टैम्प को, उसके रेट को वो भी मानते हैं, अदलिया भी मानती है, फौज भी मानती है। बिल्कुल क्या यही हालात अफगानिस्तान में है? अफगानिस्तान में देखें कि अफगानिस्तान में मुहरक़ात क्या हैं इस वक्त। अब्दुल्ला की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी सेपरेट गवर्नमेंट है, और अशरफ गनी साहब की सेपरेट गवर्नमेंट है। उन दोनों में बातचीत भी कभी कभी नहीं होती। उसके लिए प्रीवियस जो थे मिस्टर कैरी, उनको फ्लाई करना पड़ा दोनों में सुलह कराने के लिए। तो जहाँ पे इतने इख्तलाफात हों वहाँ पर आप किससे बात करेंगे? अगर आप बात कर भी लें, अभी पिछले माह पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया हुआ था अफगानिस्तान। उसके बाद आपके ISI के चीफ नेक्स्ट डे गए, उन्होंने उनको यकीन दिलाया भी कि हम आपके साथ तमाम तरह का ताउन करने को तैयार हैं। उसके फ़ौरन बाद 8 मई को जब हमारी मर्दमशुमारी की टीम गई बलूचिस्तान में कुछ इलाकों में, तो वहाँ पे हमला करके 10 लोग मार दिए गए। ये जो जितना कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में, उनकी यूनिटी गवर्नमेंट इज़ अ डिसयूनिटी गवर्नमेंट। उनके अपनी फ़ौज के ऊपर उनके वो नहीं है, क्योंकि उनकी फ़ौज के पूरा असर, पूरा कंट्रोल जो है वो अमेरिकन फोर्सेस का है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो कुव्वत है जिसको सब लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए, अब जब भी किसी मुल्क की सूरत हाल पे गौर करते हैं तो आपको वहाँ से सबसे मजबूत ड्राइवर्स ढूंढने पड़ते हैं। अफगानिस्तान में सबसे बड़ा ड्राइवर तालिबान के अलावा वो वहाँ की ड्रग है, ड्रग मनी। इस वक्त तक 4,800 मीट्रिक टन ओपियम वहाँ प्रोड्यूस हो रही है, और जबकि और वो ओपियम जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस होके हेरोइन में बदल के वो तमाम दुनिया में फैलाई जा रही है। उसकी ताकत का अंदाज़ा कीजिए आप, उसकी फाइनेंशियल पावर्स को देखिए आप। क्या वो वॉर लॉर्ड्स जो कि ड्रग लॉर्ड्स भी हैं, क्या वो उस इलाके में अमन होने देंगे? क्या वो उस इलाके में अपनी हुकूमत की रिट चलने देंगे? जब इतनी डाइवर्सिफाइड किस्म की फोर्सेस किसी एक मुल्क में अमल पैरा हों, तो आप किस तरह उस मुल्क के साथ आप कह सकते हैं कि आपके तल्लुकात फ़ौरन ही उससे ठीक हो जाएंगे? जब तक वहाँ पर ये एक यूनिटी गवर्नमेंट नहीं बनती सही तरह की, जिसमें कि तमाम स्टेक होल्डर्स वहाँ पे उसमें उस शराकतदार ना हो, जब तक ड्रग्स पे कंट्रोल नहीं किया जाता, जब तक वॉर लॉर्डिज्म ख़त्म नहीं किया जाता, आई थिंक अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हम वापस आते हैं इस कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात, और ख़ासकर कुलभूषण का जो मामला है, और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पर। लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।